السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آپ کو جمعہ مبارک. اور آج دو خبریں ہیں. ایک خبر بڑی خطرناک ہے. عمران خان کے خلاف فوج میں بغاوت پیدا کرنے کا ایک خطرناک مقدمہ تیار ہو رہا ہے، اور اس کے حوالے سے وعدہ معاف کچھ گواہ بھی مل چکے ہیں اور کچھ گواہوں کی تلاش ہے، اور یہ مقدمہ کافی خطرناک ثابت ہو سکتا ہے. عمران خان نے ابتدائی طور پہ اس پہ شامل تفتیش ہونے سے انکار کیا ہے. FIA سے بات نہیں کی. انہوں نے کہا وکیلوں کے مشورے سے کروں گا، اور یہ ایبسولوٹ نان سینس ہے. مگر مقدمہ کے جو اگر FIR کے مندرجات کو پڑھا جائے تو وہ بہت خطرناک ہے. میں آپ کو بتاؤں گا. اس حوالے سے بات ہوگی. دوسرا، عمران خان کی سوشل میڈیا ٹیم بہت اسکروٹنی میں آ گئی ہے، اور کیسے عمران خان سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، سوشل میڈیا کا انچارج کون ہیں، کہاں پہ ہوتے ہیں، اس حوالے سے بھی بات ہوگی. تو سب سے پہلے جناب، اگر میرے سبسکرائبر ہیں تو آپ کا بہت بہت شکریہ اور سواگت ہو، اور اگر آپ نہیں ہیں تو ہو جائیں، اور بیل آئیکن پریس کریں یا نہ کریں، لیکن سبسکرائب بٹن دبا دیجئے. اور جناب، عمران خان کے حوالے سے خبر ہے، کچھ ایکسکلوسیو انفارمیشن بھی ہے. رات میں نے ایک نوٹیفیکیشن شیئر بھی کیا تھا ٹویٹر پہ، جو بڑا چل رہا ہے، جس پہ عمران خان صاحب نے اپنے ہاتھوں سے بھی کچھ لکھا ہوا ہے. FIA کی ٹیم نے جج صاحب سے اجازت مانگی. 29 تاریخ کو انکوائری شروع کی گئی، اور 30 تاریخ کو جناب 29 تاریخ کو کیس کمپلین ہوئی. 30 تاریخ کو انکوائری شروع کی گئی. جج سے اجازت لی گئی، اجازت ملی. عمران خان صاحب کے پاس پہنچی ٹیم اور خط میں، اور FIA کے جو نوٹیفیکیشن ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کے اوپر لکھا ہے کہ یہ میں اپنے وکیلوں کی مشاورت سے اس میں شامل ہوں گا. یہ ایبسولوٹ نان سینس کیس ہے. کیس کیا ہے جی؟ کیس میں لکھا ہوا ہے کہ جی FIA جو ہے وہ اس نے نوٹس لیا ہے کہ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے محمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے رپورٹ اور ایسا مواد آیا ہے جو پاکستان کے خلاف ہے اور ریاست کے خلاف ہے. اس حوالے سے ہم تفتیش کرنا چاہ رہے ہیں، اور رؤوف حسن صاحب سے تفتیش ہوگی، بیرسٹر گوہر سے بھی تفتیش ہوگی، عمر ایوب سے بھی ہوگی ان کے، اور پارٹی رہنماؤں سے، اور اس کے علاوہ عمران خان صاحب سے بھی ہوگی. تو عمران خان صاحب نے کہا جی وکیلوں سے مشاورت کروں گا. کیس اس لیے خطرناک ہے کہ نیچے لکھا ہوا ہے جی کہ جو پوسٹیں کی گئیں ان پوسٹوں کے ذریعے اشتعال دلوانے کی کوشش کی گئی، انسائٹ کیا گیا نوجوانوں اور افسروں کو کہ وہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت کر دیں. بیسیکلی آرمی کے اندر ایک بغاوت کو فروغ دینے کی کوشش کی گئی ہے، اور ظاہر ہے یہ بہت خطرناک مقدمہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ پہلے شہباز گل صاحب کو پکڑا گیا تھا، اس وقت بھی ان پہ یہ الزام آیا تھا کہ انہوں نے کہا تھا آفیسرز کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ چیز بھی انہوں نے لی. پھر اس کے بعد آپ کو پتہ آرمی چیف سے منسوب ایک بیان آیا تھا ایک پاسنگ آؤٹ پریڈ میں کہ جی آرٹیکل 19 پہ آپ آزادیاں تو لیتے ہیں، لیکن آرٹیکل 19A میں کچھ شرائط بھی ہیں. ان شرائط میں سے یہ ہے کہ پاک فوج کے خلاف مواد ایسا نہیں شائع کر سکتے جس میں پاک فوج کی انٹیگریٹی کو یا نیشنل سیکورٹی کو نقصان ہو. تو وہ ایک بڑا کیس بننے جا رہا ہے، اور ارادہ کیے جا رہے ہیں کہ جی ایسا کیس ہوگا جس میں عمران خان صاحب کو پاکستان کی فوج میں بغاوت کے حوالے سے کیس ہوگا. اس سے پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایک کیس جو اس حوالے سے کچھ صحافیوں سے رابطہ بھی کیا گیا، اور کچھ صحافیوں سے جو کور کرتے ہیں، اور ان میں سے کچھ تیار بھی ہوئے اور کچھ نے انکار کر دیا. تو ایک آدھ صحافی جو ہیں ان کے بیانات بھی ہیں کہ عمران خان صاحب نے آرمی چیف کو باقاعدہ دھمکی دی کہ عاصم منیر آپ کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور اس طرح کی کوئی بات کی اور ان کے سامنے کی اور رپیٹ کیا. تو یہ کیس بھی تھا ہی تھا. اس کے بعد اب یہ کیس جو ہوگا یہ بڑا خطرناک کیس ہوتا ہے کہ جی آرمی میں میوٹنی ہے. اس کے خلاف بھی وعدہ معاف گواہوں کی تلاش ہو رہی ہے، اور وعدہ معاف گواہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پارٹی کے اندر سے شاید کوئی ایمرج ہو جن سے بات کی ہے. اور ایکسکلوسیو انفارمیشن یہ ہے کہ جیل میں جو بات کی جاتی ہے، کرنل صاحب ہیں، عمران خان صاحب نے کل کہا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جیل میں جو کچھ حکام ہیں ان کے پاس تو ثبوت بھی ہیں کہ عمران خان صاحب نے خود یہ ڈاکومنٹری حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بنوانے سے مطلب ڈائریکشنز دیں، اور بعد میں کہا بھی کہ آرمی چیف کی تصویر بھی لگا دیں، یعنی عاصم منیر کی جو آخر میں لگی ہے. ورنہ حمود الرحمان کمیشن کے حوالے سے بات ہوتی خالی کہ جی کمیشن میں کیا آیا، تو وہ بات نہیں تھی. لیکن آخر میں جو آرمی چیف کی تصویر لگا کے پھر بات کی گئی ہے، یہ ذمہ دار ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو اس میں کہا گیا کہ یہ تصویر لگا کے تاثر دیا گیا کہ جی یہ دوبارہ سے یہ ہو رہا ہے، اور جو ہے وہ افسران اور سپاہی جو ہے وہ ان کے خلاف ہو جائیں، کچھ اس طرح کی میوٹنی کی بات ہے. تو یہ خطرناک الزام ہے. یہی وجہ ہے کہ پارٹی پوری ڈیفینسو پہ آ چکی ہے. آپ کو پتہ ہے کل سے مزید بیانات بھی ہیں. بیرسٹر گوہر تو وضاحت دے چکے تھے کہ بھائی ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے ٹیم. رؤوف حسن نے رات کو ٹی وی پہ ARY شو میں باقاعدہ آ کے کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے وہ بیرون ملک سے ہو رہی ہے اور وہ ان کے کنٹرول میں نہیں، اور پرمیشن نہیں لی گئی تھی خان صاحب سے. آج علی محمد خان صاحب کا بیان آیا کہ جی عمران خان صاحب سے پرمیشن نہیں لی گئی تھی، اور
کور کمیٹی کے بہت اہم فیصلے ہوں گے، پاورفل فیصلے ہوں گے، آئندہ ہر ٹویٹ ان کے مشاورت سے ہوگی. تو بڑی خطرناک بات ہے. اس سے پہلے کتنے سارے پیغامات عمران خان صاحب کے آئے، اتنی ساری عمران خان صاحب سے منسوب ٹویٹس آئیں، عمران خان کے آفیشیل اکاؤنٹ سے، عمران خان پی ٹی آئی اس سے ٹویٹس ہوئیں، پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ سے ٹویٹ ہوئیں. اس بات پہ ہی ساری تحقیق ہو رہی ہے، اور ایف آئی اے یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ جی ٹویٹر سے رابطہ کیا جائے، ایف آئی اے کے ذریعے، پی ٹی اے کے ذریعے رابطہ کیا جائے پاکستانی گورنمنٹ، اور ٹویٹر سے اکاؤنٹ بند کرنے کی بات کی جائے. یہ بھی درخواست دی گئی تھی کہ اگر یہ اکاؤنٹ ان کا نہیں ہے تو اکاؤنٹ بند کیا جائے. مگر اس سے زیادہ میرے خیال میں اکاؤنٹ بند ہونے سے کوئی نقصان پی ٹی آئی کو زیادہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ پی ٹی آئی آفیشیل اکاؤنٹ ہے، باقی اکاؤنٹس ہیں جس سے بات ہو سکتی ہے. مگر جو بڑا نقصان ہو سکتا ہے وہ اس مقدمے کو آگے بڑھانے سے ہوگا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جی ڈاکومنٹری کیوں بنائی گئی تھی اور پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ کون چلاتا ہے. تو جی پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ آپ کو پتہ ہے کہ جب سے 9 مئی کے واقعات ہوئے اس کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کے رہنما روپوش ہو گئے تھے، پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا بھی کافی روپوش ہیں. جو والنٹیئر اور جو ورکرز ہیں جو پی ٹی آئی کے ساتھ باقاعدہ منسلک تھے وہ کافی روپوش ہیں. جو نئی روپوش وہ پی ٹی آئی سوشل میڈیا ٹیم کے ہیڈ ہیں جبران الیاس، بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں، امریکہ میں ہوتے ہیں. سوشل میڈیا پہ ایک طوفان برپا ہوتا ہے، ان کے خلاف بہت چیزیں بھی آتی رہتی ہیں، پتہ نہیں سی آئی اے سے تعلق، امریکہ سے تعلق، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملا کے آتی ہیں کہ جی انہوں نے ماضی میں کن اداروں میں کام کیا ہے اور اب کن اداروں میں کام کرتے ہیں. ان ساروں کی اس وراثتی میں نہیں پڑھتے، لیکن جبران الیاس پڑھے لکھے آدمی ہیں اور وہ باقاعدہ طور پہ سوشل میڈیا کے ہیڈ ہیں. تو امریکہ سے اگر کوئی ٹویٹیں ہوتی ہیں تو وہ جبران الیاس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور جبران الیاس کے علاوہ منظوری سے نہیں کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو ظاہر ہے وہ ہیں جو ان کے اکاؤنٹ کو کرتے ہیں. جو پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ یہ ہے کہ جی ہمارے جو ورکرز ہیں، بہت سارے جو سوشل میڈیا ٹیم کے رکن ہیں، وہ ان کے نام ہم نہیں بتا سکتے، لیکن جو بھی ٹویٹ ہوتی ہے وہ عمران خان صاحب کی منظوری سے ہوتی ہے. البتہ جو کنٹینٹ ہے ٹویٹ کا، ایک ایک لفظ وہ تو ظاہر ہے ویٹ نہیں کر سکتے خان صاحب، لیکن لارجر تھیم ان کی طرف سے دی جاتی ہے، بتایا بھی جاتا ہے. آپ کو بتا چکے ہیں کل کہ عمران خان صاحب نے بیرسٹر گوہر کو اس بات پہ بھی ڈانٹا تھا کہ آپ نے وضاحت کیوں دی. تو سب نے وضاحتیں دی، خان صاحب نے تو کوئی ایسی وضاحت نہیں دی. تو انہوں نے یعنی ان کو باقاعدہ ڈانٹا تھا. تو کہا جاتا ہے کہ جو یہ ٹویٹ ہوئی تھی حمود الرحمان مشن کی رپورٹ کے حوالے سے، عمران خان صاحب نے ڈائریکشن دی تھی کہ جی دی تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی دینے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ ان کے خلاف پنجاب حکومت کو کیس بنانے جا رہی تھی. آپ کو یاد ہوگا کچھ دن قبل یہ بات آئی تھی کہ پنجاب کابینہ نے منظور کیا کہ جی ان کے خلاف کیس ہوگا، انہوں نے جو ملکی اداروں کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے. تو وہ کیس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ یہ کیس کر کے مجھے غدار ڈکلیئر کرنا چاہتے ہیں، تو قوم کو یہ بتایا جائے کہ ماضی میں بھی شیخ مجیب الرحمان کو یا لیڈروں کو غدار قرار دیا جاتا تھا، اور حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں کیا آیا ہے اور اس میں کس طرح بتایا گیا. تو اس لیے انہوں نے پھر ایک رپورٹ بنانے کا حکم دیا. البتہ جو پارٹی کے رہنما ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر کی تصویر آخر میں لگانے اور اس طرح کہنے اور یہ کہنے کہ یہ بھی ذمہ دار ہیں، یا آج کل یہ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ملک توڑنے کے حوالے سے. تو یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے یہ نہیں کہا. اور پھر بیرسٹر گوہر نے کہا بھائی وہ تو بات ہی کسی اور کنٹیکس میں تھی، سیاسی فوج کے حوالے سے کوئی بات نہیں کی گئی تھی، ہم سیاسی بات کر رہے تھے کہ جی جب مینڈیٹ ہو تو اس کا احترام ہونا چاہیے. اب وہ یعنی کہ اخیر قسم کا ڈیفنس ہو رہا ہے. اس وقت پاکستان میں کوئی لیڈر اس ٹویٹ کو آن کرنے کو تیار نہیں، سوائے عمران خان نے ابھی تک اس کو کھل کر نہیں کہا کہ میں نے کیوں کیا اور کیوں نہیں کیا. مگر باقی جو ہے وہ کوئی لیڈر اس کو آن کرنے کو تیار نہیں، کیونکہ یہ ایک بڑی سخت قسم کی بات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب سے یہ غلطی کروائی گئی ہے اور ان کو پھنسوا دیا گیا ہے. یہ 9 مئی سے بڑا 9 مئی ہے یہ، یعنی 29 مئی جو ہے وہ اگلا 9 مئی بننے جا رہا ہے، اور بعد میں پھر خان صاحب کہیں گے یہ فالس فلیگ تھا، میرا مطلب اس طرح نہیں تھا، یوں نہیں تھا، کیونکہ کیس اس کو بڑھایا جا رہا ہے. کل آپ کو پتہ ہے فارمیشن کمانڈرز کی کانفرنس کی میٹنگ کے بعد بھی کہا گیا ڈیجیٹل دہشت گردی کے ذریعے ملک کو فوج اور عوام میں فاصلے پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ڈیجیٹل دہشت گردی کی ورڈ کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ڈیجیٹل دہشت گردی پھیلائی جا رہی ہے ملک میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ 9 مئی کو بھولنا نہیں چاہیے. 9 مئی کے واقعات کو جب تک 9 مئی کے واقعات کے ذمہ داروں کو کٹہرے میں انصاف کے نہیں کھڑا کیا جائے گا، اسی طرح باغی عناصر اور اسی طرح عناصر جو ہے ریاست کو بلیک میل کرتے رہیں گے. تو بیسیکلی یہ 9 مئی کو یاد کروایا گیا. لیکن یہ جو کیس بنانا جا رہے ہیں یہ کیا 9 مئی سے بھی بڑا کیس ثابت ہوگا؟ ایک 9 مئی کے سے اگلی چیز ثابت ہوگی اور بعد میں پی ٹی آئی اس سے جان چھڑاتی پھرے گی. یہ ایک سوالیہ نشان ہے اور یہ ایک بڑی پیش رفت ہے میرے خیال میں. یہ خطرناک قسم کا کیس ہے. اس سے پہلے آپ کو پتہ کیسز بن رہے تھے اور کیسز چل جا رہے تھے، لیکن اس کیس کو بڑی تیزی سے بھی پروسیڈ کیا جا رہا ہے. اور عمران خان صاحب کی جو رہائی کے امکانات پیدا ہو رہے تھے کہ سائفر کیس میں بھی شاید فیصلہ آ جائے گا، اس کے علاوہ عدت میں نکاح کیس کا بھی فیصلہ آ جائے گا.
تو توشہ خانہ میں پہلے ہی ان کو ضمانت مل چکی ہے، تو وہ کیا جاتا ہے کہ شاید بہت جلد باہر آ جائیں گے، تو بہت جلد باہر آنے والی بات نہیں، بلکہ اور خطرناک ترین کیس ان کے لیے تیار کیا جا رہا ہے، اور بھی امکانات خراب ہو رہے ہیں۔ آج خواجہ آصف کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ اگر حالات ٹھیک کرنے تو کچھ عرصہ نہ بولیں۔ انہوں نے کہا جی پہلی دفعہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنی کسی ٹویٹ سے مکر رہی ہے اور اس سے جان چھڑا رہی ہے، تو یہ ایک خطرناک ان کو صورتحال پتہ ہوگی، دفاع کے منسٹر ہیں، تو یہ خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا کہ سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ اس طرح آپریٹ کرتی ہے، اور امریکہ سے آپریٹ کرتے ہیں جبران الیاس صاحب، وہ سوشل میڈیا کے باقاعدہ ہیڈ ہیں، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھی جی آج کی تازہ ترین 2 اپڈیٹس، دیکھتے رہیے آج کا سچ۔